اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ اور اپنے محبوب کے در نور کی ہمیشہ حفاظت فرمائی ہے، کبھی ابابیلوں سے حفاظت فرمائی ہے، فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور میں اور آپ اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج جو ہے اس کو ذمہ داریاں اور چوکیداریاں طے کی گئی ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کام میں، یہ ہمارے لیے مسرت کا اور خوشی کا مقام اور موقع ہے۔ کہتے ہیں ابابیل میزائل وہاں ہم نصب کریں گے، تو گویا ایک وہ ابابیل تھے اور ایک اللہ نے ہمیں جو ابابیل عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہی نصیب ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے ابابیل اللہ کے گھر کے پہرے کے لیے نصب کیے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ اللہ کرے پاکستان کو وہ ہمت ملے کہ پورے عالم اسلام کی نصرت کے لیے کھڑا ہو سکے۔ اللہ جل شانہ پاکستان کی افواج کو وہ طاقت، ہمت، حوصلہ، توانائی، جرأت عطا کرے کہ یہ اپنے بھائیوں کی مدد اور نصرت جو غزہ کے اندر پھنسے ہیں ان کی کر سکیں، اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہیں کہ تم ان کو نہیں چھیڑ سکتے، یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو سب سے زیادہ خوشی فلسطین کے لوگوں نے کی تھی، اور آج وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے بیڑے جلد پہنچیں اور اس پہ ابابیل اور حطف اور ہمارے میزائل نصب ہوں، اور اسرائیل کو قرار واقعی سزا دیں، اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر بلند ہو۔ دنیا کے 44 ممالک جو گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے کشتیوں کے اوپر غذائی اجناس اور کچھ دوائیاں لے کے غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا محاصرہ توڑنے کے لیے، ہم ان کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو خیر کے ساتھ منزل پہ پہنچنا نصیب فرما۔ اگر یہ کسی طرح پہنچ نہیں بھی پاتے، اس کاز کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور میں پاکستانی وفد کے 5 افراد کو بھی خراج محبت پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے لوگ جو اس کاروان میں شامل ہیں سب کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، خراج پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کاز کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ بہت لمبا، طویل اور حوصلہ فرسا سفر ہے۔ رات بہت تموج تھا بحرۂ روم میں اور آگے چلنا مشکل ہو گیا، تو یہ پھر جزیرہ سسلی کے کنارے پر لنگر انداز ہیں، حالات بہتر ہوں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ 8-9 دنوں کا سفر ابھی باقی ہے اور یہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں کل وہ سسلی کے حوالے سے ان کا سنا تو مجھے اقبال یاد آ گیا۔ اقبال بھی یہ جزیرہ سسلی کے قریب سے یورپ سے واپسی پر گزرا تھا، تو اقبال نے اس کو دیکھ کر کے خوب آنسو بہائے تھے اور کہا تھا کہ آنکھوں آج کھل کے رو لو، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ تہذیب حجازی کا مزار اقبال نے قرار دیا، اور یہاں کہ جو مسلمان تھے، یہاں جو اسلام کا ایک بانک بن رہا، کس شان و شوکت کے ساتھ رہا۔ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اسلام کو پھر وہی قوت رفتہ اور عظمت پارینہ عطا فرمائے۔